حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمہ یہدون بامرنا صلوات قال الامام الباقر علیہ السلام شرقا وغربا لن تجد علما صحیحا الا عندنا صلوات آپ مومنین سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں گے تو تھوڑا سا جشن کا ماحول بن جائے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو میں اس بابرکت دن کی مناسبت سے کہ جو ایام اللہ میں سے ہے، کیونکہ ایام اللہ اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن خدا کی تجلی ظاہر ہو، اور آج کے دن اس امام مسعود کی ولادت ہے کہ جن کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. ہمارے مکتب کی بنا، اساس اور بنیاد رکھنے والے یہی امام ہیں. ہمارا مکتب جعفری کہلاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام ہیں، اور امام باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. امام باقر علیہ السلام جن کو پیغمبر نے باقر کا لقب دیا، ایسے امام ہیں. کچھ خصوصیات ہیں امام باقر علیہ السلام کی کہ جو فقط خاص ہیں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ. ایک خصوصیت یہ کہ پیغمبر نے باقر کا لقب امام کو دیا، اور اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے کہتے ہیں کہ اے جابر، تم اتنی لمبی عمر کرو گے، تمہاری زندگی اتنی ہوگی کہ تم میرے بیٹے باقر سے ملو گے، اور جب ان سے ملنا تو میرا سلام پہنچانا. یہ فقط اعزاز امام باقر کو حاصل ہے. اور جناب جابر ساری زندگی اسی ان کی میں گزری کہ وہ امام باقر علیہ السلام کو پیغمبر کا سلام پہنچائیں، اور فریاد کیا کرتے تھے، یا باقر یا باقر، کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں آپ. اور جب انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو عجیب کیفیت ہوگی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی. اب دوڑتے ہوئے امام باقر علیہ السلام تک پہنچے اور ہاتھ پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ پیغمبر نے آپ تک سلام پہنچایا ہے. یہ امام باقر علیہ السلام کا امتیاز ہے. دوسرا امتیاز، آپ کی والدہ بھی فاطمی ہیں، آپ کے والد بھی فاطمی ہیں. آپ کی والدہ امام حسن کی اولاد میں سے، اور آپ کے والد جو ہے وہ امام علی بن الحسین زین العابدین، یہ آپ کے
والد گرامی ہیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی آپ فاطمی ہیں۔ یہ کسی دوسرے امام کو یہ امتیاز، یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ماں بھی فاطمی ہو اور باپ بھی فاطمی ہو۔ یہ امتیاز ہے امام باقر علیہ السلام کا۔ اگر ہم امام باقر علیہ السلام کی سیرت دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے جو حالات تھے انہیں جاننا ضروری ہے کہ اس دور میں حالات کیا تھے، کہ امام باقر علیہ السلام کو جو باقر کہا جاتا ہے، علم کا شگافتہ کرنے والا، علم کی گتھیاں سلجھانے والا، علم کے عمیق سمندر سے وہ گہرے موتی لانے والا اور لوگوں کو علم سکھانے والا کہ علم ہوتا کیا ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کا کام ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ حالات کیا تھے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور گزرا۔ جو عصر امامت میں سب سے سنگین ترین، بحرانی ترین اور مشکل ترین دور تھا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا۔ امام علیہ السلام کو فراوان مشکلات درپیش تھیں، علمی بھی اور عملی بھی، اور امام علیہ السلام نے ان دونوں مشکلات کا بے احسن مقابلہ کیا۔ علمی لحاظ سے امام علیہ السلام مدینے کے بڑے فقہاء میں سے شمار ہوتے تھے۔ جو بڑے بڑے فقہاء تھے وہ سارے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور عملی طور پر مدینے کی یہ حالت تھی کہ مدینے میں فساد و فحشا عام تھا۔ مدینہ اور مکہ یہ لہو لعب کے مرکز تھے۔ اگر کسی کو موسیقی کا شغف ہوتا، شاعری کا شغف ہوتا، ایسی محافل میں شرکت کرنے کا جی چاہتا، تو وہ مکہ اور مدینے کا رخ کرتے تھے۔ کسی کو موسیقی کے آلات چاہیے ہوتے، وہ مکہ مدینہ جسے پیغمبر نے مدینہ النبی بنا دیا، اس مکہ اور مدینہ کی حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو گانے بجانے کا شوق ہے تو وہ مکہ مدینہ کا رخ کرتا ہے۔ اب یہ حالت ہے مکہ اور مدینہ کے۔ ایسے میں کہ جب مکہ اور مدینہ میں معنویت کا بحران ہے، روحانیت کا بحران ہے، ایسے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں دعاؤں کی تعلیم دی کہ خدا کے ساتھ رابطہ تمہارا ختم ہو چکا ہے، مادیت میں اتنے زیادہ گھر چکے ہو کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا کون ہے اور خدا کو کیسے پکارنا ہے، خدا کے ساتھ کیسے ارتباط رکھنا ہے۔ کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی عبادت، خدا کی معرفت۔ اور اگر انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو یہ انسان گمراہ ہے۔ امام نے یہی سمجھایا کہ دیکھو، اگر چاہتے ہو کہ اپنے مقصد کو پالو تو خدا کو یاد رکھو۔ خدا کو کیسے یاد رکھو گے؟ ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان مناجات کے ذریعے سے۔ اور یہ ہمارے مکتب کا اعزاز ہے کہ ایسے معارف، ایسی دعائیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے ائمہ کی تعلیم کردہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے والی ہیں۔ کسی اور مکتب کے پاس نہ ایسی دعائیں ہیں، نہ ایسی ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف بلانے والی ہوں۔ ایسے بلند معارف دعاؤں میں آپ دیکھیے کہ دوسرے مکاتب والے ہمارے ہاں سے دعائیں لے کے اپنے ہاں پڑھتے ہیں۔ کتنا غنی مکتب ہے ہمارا، کتنا غنی مکتب ہے ہمارا کہ لوگ آ کر ہم سے، ہمارے ائمہ سے دعاؤں کو لیتے ہیں اور اپنے مکاتب میں جا کر پڑھتے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ثقافتی طور پر، تمدنی طور پر یہ صورتحال تھی۔ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو بنو امیہ کے حکمران حاکم تھے، اس میں سے بھی جو بنی مروان کا خاندان تھا یہ حکومت پر آ چکا تھا، اور یہ ظلم و ستم انہوں نے جاری کیا ہوا تھا۔ ظلم و ستم کا غلبہ تھا ہر طرف۔ حتیٰ کہ جو نئے مسلمان ہوتے تھے، چونکہ فتوحات بہت زیادہ تھیں، فتوحات کرتے کرتے انہوں نے اسپین تک، یہ پورا افریقہ فتح کر لیا، ادھر سے ہندوستان فتح کر لیا، اور کرتے کرتے یہ اسپین تک، اندلس تک جا پہنچے۔ اب جب انہوں نے فتوحات کی تو اب مال و دولت بھی فراوان آیا اور غلام بھی بہت زیادہ آئے۔ اب جہان اسلام میں کثرت ہو گئی، فراوانی ہوگی دولت کی بھی اور
غلاموں کی بھی. معنویت کا بحران ہو گیا, مادیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونے لگی. اب انہیں اتنی زیادہ ہوس تھی مال و دولت کی کہ یہ وہ لوگ جو تازہ مسلمان ہو جاتے تھے, اب مسلمان ہو اس پر ٹیکس اور جزیہ نہیں ہے, لیکن کہتے تھے کہ تمہارا اسلام قبول ہے لیکن تمہیں وہ کافروں والا ٹیکس دینا پڑے گا. وہ زبردستی ان سے لے لیتے تھے. اور ایسے ایسے ظالم گورنر انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ جو ذرا برابر بھی لوگوں پر رحم نہیں کرتے تھے. حجاج ابن یوسف ثقفی, آپ نے نام سنا ہوگا, تاریخ کا خون ریز ترین چہرہ کہ جس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں گزرا. وہ کیا کرتا ہے, ایک دفعہ قرآن پڑھ رہے, قرآن پڑھتے پڑھتے جناب نوح کے بیٹے کا ذکر آ گیا. اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا اعراب کیا ہے, اس کو میں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے, کون سی قرات اس کے بارے میں درست ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کسی قاری کو بلا کر لے آؤ, میں اس سے پوچھوں کہ یہ کیسے پڑھنا ہے. وہ ڈھونڈنے گئے قاری کو ڈھونڈ کے لائے, تو اتنے میں اس کو کوئی کام پڑ گیا, اٹھ کر چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب قاری کو ہم نے اس کو کیا کریں, کہا کہ جیل میں ڈال دو. اس کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا. کافی عرصے مدت کے بعد حجاج ایک دفعہ زندان کا راؤنڈ لگا رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اسی طریقے سے قید ہے. اس نے پوچھا کہ تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ اس نے کہا نوح کے بیٹے کے جرم میں, کہ اس کا اعراب تمہیں معلوم نہیں تھا اور قید مجھے کر دیا گیا. یعنی بغیر کسی وجہ اور علت کے لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں. یہ حالت تھی. خود بنو امیہ کے جو حاکم تھے یہ انتہائی ظالم ترین لوگ تھے. یہ حالت تھی. اور علمی طور پر اگر دیکھیں, علمی طور پر حدیث کو پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ آپ کی حدیث نقل نہیں کر سکتے. یہ تو شروع کے خلفاء کے دور میں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے حدیث نقل نہ کرو, اور ان کے پاس جو احادیث تھیں وہ انہوں نے اکٹھی کی اور جلا دی. کہا کیوں ایسا کیا؟ کہا اس لیے کہ کہیں قرآن کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے, قرآن کے ساتھ مل نہ جائے. نہیں, اس کی یہ وجہ نہیں تھی, کیونکہ اگر یہ آپ کو خدشہ تھا کہ یہ قرآن اور احادیث ایک ہو جائیں گی تو قرآن کو جمع کرنے کا کام تو پہلے ہی ہو چکا تھا. چونکہ قرآن جمع ہو چکا ہے, اب قرآن کا حدیث کے ساتھ ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن حدیث کے ساتھ مل جائے؟ اور جب صحیح حدیث کو روک دیا گیا, آپ کو پتہ ہے کہ جب بازار میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ایک معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, وہ چیز نہ دی جائے تو اس کے الٹرنیٹ کے طور پر ایک دوسری چیز متبادل کے طور پہ آ جاتی ہے. اب صحیح احادیث کو روک لیا گیا, لیکن لوگوں کو دین کی ضرورت تھی, چونکہ نام کے مسلمان تھے. اب دین کے نام پر دوسری چیزیں آنا شروع ہو گئیں. اس میں جو ایک بہت بڑی چیز اسلام میں وارد ہوئی جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں, وہ اسرائیلیات ہیں. وہ تعلیمات جو یہود اور نصارہ سے تھیں, ان کی کتابوں میں تھیں, وہ اسلام میں داخل ہو گئیں. امام باقر علیہ السلام کا بہت ایک بڑا علمی کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو اسرائیلیات سے دور کیا. کہا کہ یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ ساری کی ساری جعلی اور من گھڑت تعلیمات ہیں, ہمارا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دور میں قصے خان ہوا کرتے تھے, وہ داستانیں بیان کرتے تھے, لوگوں کو اکٹھا کرتے اور واقع بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. اور پھر وہ ایسی احادیث جس میں انبیاء کی توہین ہوتی, جس میں خدا کی توہین ہوتی, وہ پھیلا دیا کرتے تھے. اب اسرائیلیات کا جو خدا کے بارے میں تصور یہ ہے, وہ حضرت یعقوب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی اور جیت گئے, خدا کو انہوں نے مغلوب کر دیا, خدا کو نیچے گرا دیا, پٹک دیا. یہ ان کے مکتب میں خدا کا تصور تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ بعد کے ادوار میں وہ فرقے کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ خدا جسم و جسمانیت رکھتا ہے, وہ اسی یہود سے آیا تھا, یہ تصور اسی یہود سے آیا تھا. لیکن ہمارے ائمہ نے کہا کہ نہ, خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اسرائیلیات سے, اسرائیلیوں سے, نصارہ سے, مجوسیوں سے اسلام میں
آگے امام علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ حدیث کی یہ صورتحال ہے کہ اصلی حدیث لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، جو ہے وہ اسرائیلیات کے صورت میں ہے، یا بنو امیہ جب حاکم تھے تو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جعلی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں، فراوان جعلی حدیثیں انہوں نے گھڑی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے شہر شام کے تقدس کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں کہ شام جو ہے وہ اس کو اتنا، حتیٰ یہ حدیث تک جو ہے وہ اسرائیلیات سے لی گئی کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے بہتر ہے، یہ حدیث تک گھڑی گئی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے یہ حدیث گھڑی اور خانہ کعبہ سے بیت المقدس کو افضل کرا دینا۔ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور تمام گھروں سے زیادہ افضل ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ یہ حدیث میں امام علیہ السلام نے، اور حدیث میں امام علیہ السلام جو بھی حدیث ہوتی ہے امام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ یا پیغمبر سے نقل کرتے ہیں یا امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں، باقی کسی بھی شخصیت سے امام علیہ السلام حدیث نقل نہیں کرتے۔ اور حالت یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام حدیث نقل کرتے ہیں تو جو دوسرے مکاتب کے، جو امام کے پیروکار نہیں ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں، لیکن محدثین امام کا بڑا احترام کرتے ہیں، امام سے حدیث کو لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام ممکن ہے کہ ایک دفعہ حدیث نقل کر دیں لیکن اس کی سند ذکر نہ کریں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ امام باقر علیہ السلام جو بھی نقل کرتے ہیں وہ پیغمبر سے نقل کرتے ہیں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیغمبر سے نقل کرتا ہوں، امیر المومنین سے صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ امیر المومنین سے یہ حدیث میں نے سنی ہے، چاہے اس کی سند ذکر کریں یا نہ کریں۔ جب حدیث بیان کرتے تو اہل سنت خود ہی اس کی سند لکھ لیا کرتے تھے کہ یہ امام باقر علیہ السلام نے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام نے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امیر المومنین سے، انہوں نے پیغمبر سے یہ حدیث نقل کی۔ یعنی یہ علمی مقام تھا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اہل سنت اس کی سند جو ہے وہ خود لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پیغمبر سے یا امیر المومنین سے ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، وہ سارے کے سارے امام باقر کے محضر میں تشریف لاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ امام کا علمی مقام ہے۔ آتے ہیں امام کی خدمت میں اور آ کر زانو ادب طے کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امام کے سامنے جو لوگ خاضع ہوتے تھے، اس سے زیادہ خاضع کسی کو نہیں دیکھا جو امام کے سامنے وہ خضوع اختیار کرتے تھے۔ یہ حالت ہوتی تھی محدثین کی کہ اتنا زیادہ احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ امام ابو حنیفہ جو مکتب حنفیہ کے بانی ہیں وہ حدیث کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے فقط جو ہے وہ گنی چنی احادیث نقل کی ہیں، وہ حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ حدیث میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، لیکن جب بھی حدیث نقل کرنا ہوتی امام باقر سے نقل کرتے۔ وہ امام باقر علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں، باقی حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، چونکہ حدیث میں اتنا فاصلہ آ چکا ہے پیغمبر سے لے کر ہمارے دور تک کہ اس کی صحت کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کو محدثین میں شمار نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ صاحب رائے ہے، اہل رائے ہے، یہ رائے اور اجتہاد کے قائل ہیں، ہم اجتہاد کریں گے، ہم اپنی رائے دیں گے، حدیث پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں لیکن باقی حدیث کو نقل نہیں کرتے، یہ امام کا علمی مقام ہے۔ اس کے علاوہ امام کو جو اور یہاں پر افراد موجود تھے، مختلف فرقے موجود تھے جن کا امام علیہ السلام کو، جن سے پالا پڑا، ان میں سر فہرست جو ہے وہ مرجئہ تھے۔ مرجئہ ارجاء سے ہے، ارجاء کا مطلب ایمان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان اور عمل میں جدائی ہے، فاصلہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان
خدا پر اعتقاد رکھتا ہے، بس یہ اعتقاد کافی ہے، اب باقی اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ بخشا ہوا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ فرقہ مرجئہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، یہ فرقہ مرجئہ کا۔ اور آتے ہیں ائمہ کے پاس، آ کر سوال بھی کرتے تھے، حتیٰ ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، آ کر امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مولا میں نے ایک عجیب حدیث سنی ہے آپ سے جو آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ پوچھا کہ کون سی حدیث سنی ہے؟ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، اذا عرفت فعمل ما شئت، اگر تمہیں معرفت ہو جائے تو معرفت ہونے کے بعد جو مرضی چاہے کرو۔ آئے یہ بات درست ہے؟ اس نے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ چونکہ یہ بات کوئی دل کو لگتی نہیں ہے، امام اس کا انکار کر دیں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو امام علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ حدیث درست ہے۔ تعجب ہوا اسے، حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کو معرفت ہو جائے اور جو چاہے کرے، جو مرضی چاہے کرے۔ اب وہ پھر سوال کرتا ہے ان سارے کا وزنا، اگر وہ چوری کرے یا بدفعلی کرے پھر بھی جائز ہے؟ اب امام کہتے ہیں کہ تو سمجھا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معرفت ہو جائے تو جو چاہے گناہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں معرفت ہو چکی ہے، تمہیں راستے کا پتہ چل چکا ہے، تمہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ معرفت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عقیدہ رکھ لیں، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چل چکا ہے۔ جس شخص کو معرفت ہو وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، گناہ وہی کرتا ہے جس کو معرفت نہیں ہوتی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر معرفت ہو جائے تو پھر گناہ نہیں کرے گا۔ اب اس کو راستے کا پتہ چل چکے کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے۔ آپ نے سفر کرنا ہو، آپ کو راستے کا پتہ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، آپ کسی شخص سے پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، مجھے موٹر وے کا راستہ بتا دو۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ آپ یہاں سے جائیے وہاں تک۔ اب جب آپ کو معرفت ہو جائے گی، اب آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سیدھے راستے پر خود بخود چلتے جائیں گے۔ امام بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تمہیں معرفت ہو جائے، علم ہو جائے، تو اب جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام معصوم ہے۔ معصوم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام کو ہر برائی کا، ہر گناہ کا علم ہے۔ کیوں برائیوں سے دور ہے؟ معرفت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، چونکہ ان کی معرفت کمال کے درجے پہ، اس لیے عصمت کے درجے پر فائز ہیں۔ تو جو ہے کیوں امام معصوم ہے؟ چونکہ ان کا علم اس درجے پہ ہے کہ ہم گناہ کو، برائیوں کو، ان کے عواقب کو، اثرات کو دیکھ نہیں سکتے۔ مثلا ہمیں جس چیز کا معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، ہم اسے اجتناب کرتے ہیں، ہم اسے دور رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو پانی ہمارے نلکے میں آ رہا ہے یہ پانی آلودہ ہے، اگر ہم اس کو پئیں گے تو مریض ہو جائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ باہر کھانا بک رہا ہے عام طور پر، یہ کھانا صحیح نہیں ہے، وہ اتنا ہائیجین کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے سے کوشش کرتے ہیں کہ اجتناب کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم ہے کہ اگر ہم یہ کھانا کھائیں گے، اگر ہم یہ پانی پئیں گے، ہم مریض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جیسے ہمیں ان چند چھوٹی چیزوں کا علم ہے کہ یہ ہمیں مریض کر دیں گی، ائمہ علیہ السلام کو گناہوں کی معرفت ہے کہ اگر یہ گناہ کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اذا عرفت فعمل ما شئت، جب تمہیں معرفت حاصل ہو جائے اب جو جی چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے، تمہیں علم ہے، تمہیں معرفت ہے۔ علم اور معرفت کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کوئی انسان غلط کام نہیں کرتا۔
یہ فرقہ مرجئہ جو کہتے تھے کہ علم اور عمل میں جدائی ہے، آپ کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، امام کہتے ہیں نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہے، ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہوگا تو آپ کے علم کا کیا فائدہ، آپ کے عقیدے کا کیا فائدہ؟ یہ عقیدہ اس لیے ہے تاکہ عمل کو درست کیا جائے۔ آپ ایک عمارت بناتے ہیں، عمارت میں سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ بنیاد بنائی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنی زیادہ عمارت مضبوط ہوگی۔ تو ہم نے زندگی گزارنی ہے، اعمال کرنے ہیں، یہ اعمال قبول تبھی ہوں گے، درست تبھی ہوں گے کہ جب صحیح بنیاد پر ہوں گے۔ اگر کوئی سارا زور بنیاد پر لگا دے، اوپر بلڈنگ کھڑی نہ کرے، کیا فائدہ اس کا؟ ایک پلاٹ لے لیا، اس پر جو ہے وہ کھدائی کر لی، بنیادیں گہری کر لیں، اس کے اوپر اگر بلڈنگ نہ کھڑی کی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ فقط بے تنہائی معرفت کام نہیں دیتی جب تک اس معرفت کے اوپر عمل کی بنیاد کھڑی نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے عمل کی بنیاد معرفت ہو، عقیدہ ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہے۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس عقیدے کے حامل ہیں؟ اگر ہم توحید کے ماننے والے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم توحید کے ماننے والے؟ ہمارے عمل سے وحدانیت ظاہر ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا کے علاوہ کسی پر توکل نہیں ہے، کسی پر بھروسہ نہیں ہے، کسی کو خدا کے علاوہ نہیں پکارتے ہیں۔ جب ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا، ہم اعتماد خدا پر کر رہے ہوں، اردو سے سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوں، ہم اعتماد خدا پر کر رہے ہوں اور دوسروں کی خوشامد کر رہے ہوں، یہ کھلا تضاد ہے۔ اگر ہمارا عمل اس عقیدے کے مطابق نہیں ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک فرقہ جو امام علیہ السلام کو جس سے پالا پڑا، امام کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے۔ اور ایک دوسرا فرقہ، یہ فکر آج بھی مرجئہ والی ہمارے ہاں بھی پائی جاتی، دوسرے فرقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ روزمرہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ عقیدہ کافی ہے، معرفت کافی ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جو مصیبت ہمیں درپیش ہے ائمہ علیہ السلام کے دور میں، یہ مصیبت جس دور میں بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلی، وہ غالیے تھے، غلو تھا۔ کثیر تعداد میں غالی اس دور میں موجود ہیں، امام علیہ السلام کو جن سے پالا پڑا۔ مغیرہ ابن سعید، اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو لیتے، اوپر کا حصہ بھی لے لیتے، نیچے کا بھی لیتے، درمیان کے حصے میں اپنی جو ہے وہ باتیں ایڈ کر لیا کرتے تھے۔ امام نے ان پر لعنت کی، اور یہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ائمہ تو خدا ہیں، ہم ان کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، کیونکہ جو لوگوں میں آ کر کام کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، وہ تو رسول ہوتا ہے، خدا تو نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی وہ ائمہ کو خدا کے مقام پر بٹھا کر اپنے لیے جو ہے وہ اپنی دکانیں انہوں نے کھولی ہوئی تھیں۔ یہ امام کی الوہیت کی طرف دعوت نہیں دے رہے تھے، ان کی عبادت کی طرف دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ اور ائمہ نے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ ائمہ کی کوشش یہ ہوتی تھی، چونکہ خدا کے نمائندے تھے، خدا کی طرف دعوت دینی ہے۔ ائمہ نے کبھی بھی اپنی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، حتیٰ مامون جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ لوگوں کو اپنا بندہ بنا رہے ہیں، اپنا غلام کہتے ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دی، ہم ہمیشہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی دعوت تھی۔ امام باقر علیہ السلام بھی یہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غالی ملعون ہیں، ان سے دور رہو، ان کو اپنے قریب نہ کرو، ان سے تعلقات نہ رکھو، ان کو رشتے نہ دو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، یہ تمہارے اعتقاد کو فاسد کر دیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، ہمیں جو ایک مصیبت درپیش ہے وہ غلو ہے، غالی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے شدت کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا،
کہا کہ یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، یہ شیعوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، ان سے دور رہو، ان سے قطع تعلق کرو، ان پر لعنت بھیجو، اور خود بھی ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ اور حتیٰ امام ہادی علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے غالی، یعنی ایک یہ دور ہے امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کا، مل کر صلوات پڑھیے۔ ایک یہ دور ہے کہ جس میں غلو اپنے عروج پر ہے، مغیرہ ابن سعید اور دوسرے ایسے غالب جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور دوسرا امام ہادی علیہ السلام کا دور ہے کہ جس میں غلو اپنے عروج پر ہے۔ حتیٰ امام ہادی علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا ایک غالی کے بارے میں، فارس ابن حاتم قزوینی کے بارے میں، امام کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جا کر اس ملعون کو قتل کرے۔ آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں رحمت کے ساتھ، ان کو نرمی کے ساتھ، لیکن غالیوں کے مقابلے میں ائمہ علیہ السلام کا برتاؤ بڑا سخت ہے، رد عمل بڑا سخت ہے۔ حتیٰ یہ نوبت آتی ہے کہ امام کہتے ہیں کہ کون جا کر اس ملعون کو قتل کرے گا، اور پھر ایک بندہ جاتا ہے، اسلحہ خریدتا ہے، امام کو اسلحہ دکھاتا ہے، تلوار لے کر آتا ہے، امام کہتے ہیں کہ تلوار نہیں خنجر چاہیے، وہ دوبارہ خنجر لے کر آتا ہے، پھر امام کہتے ہیں کہ اب جا کر اس کو قتل کرو، اور جا کر اس کو قتل کر دیتا ہے۔ البتہ اس سے یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہمارا بھی جس کا جی چاہے جو ہے ہم اس کو مرتد بنا کر، جیسے ہمارے معاشرے میں شدت پسندی پھیلی ہوئی ہے، اور جا کر جو کسی کا جھگڑا ہوتا ہے توہین رسالت کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہیں، کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کریں، نہیں، یہ اتھارٹی امام کے پاس ہے، حاکم کے پاس ہے۔ خود بخود سے کوئی اپنی مرضی سے جی فلاں بڑا غالی ہے میں اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا ہوں، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوگا، یہ قتل ہوگا، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ امام حکم دے سکتے ہیں، چونکہ وہ حاکم اصلی ہیں، حاکم الہی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے، لہذا انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ فلاں بندے کو جا کر قتل کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک اور فرقہ، اب ایک اور مشکل جو درپیش تھی امام علیہ السلام کو، وہ جبریہ فرقہ تھا، جو قائل تھے جبر کے، کہ جو بھی ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو وہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ یہ عقیدہ بنی امیہ نے جال کیا، بنایا تھا، کس لیے؟ تاکہ اپنے ناروا کاموں کی توجیہ کر سکیں۔ اب انہوں نے جو بھی ظلم کیا، ستم کیا، لوگوں کا استحصال کیا، اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کیا، ہمیں تو خدا نے کہا، اچھا کرتا ہے وہ بھی خدا کرتا ہے، برا کرتا ہے وہ بھی خدا کرتا ہے، ہمیں تو خدا نے تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، ہماری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسری احادیث گھڑیں پیغمبر سے منسوب کر کے، کہا کہ اگر تمہارے اوپر ایک کالا حبشی بھی حاکم بن جائے تو اس کی اطاعت کرو، بولو تم پر ظلم و ستم کرے تم نے اس کے آگے بولنا نہیں، حاکم کی اطاعت کرنی ہے، حاکم جیسا بھی ہو، چونکہ یہ ظالم تھے، ستمگر تھے، لوگوں پر مظالم کیا کرتے تھے، تو اپنے غلط اعمال کی توجیہ کے لیے انہوں نے یہ عقیدے گھڑے ہوئے تھے، لوگوں میں رائج کیے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، انسان آزاد ہے، انسان مجبور نہیں ہے، خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے، اما شاکر و اما کفورا، اپنی مرضی سے کرو۔ اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام نے جتنی بھی علمی مشکلات تھیں، امام علیہ السلام نے وہ مشکلات حل کیں۔ امام فرماتے ہیں کہ شر کا وغیرہ، دو افراد آتے ہیں امام کے پاس اور آ کر امام سے سوال کرتے ہیں، امام کہتے ہیں شر کا وغیرہ لن تجد علما صحیحا الا عندنا، تم مشرق چلے جاؤ یا مغرب چلے جاؤ، اگر تمہیں صحیح علم چاہیے، خالص علم چاہیے، تو وہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ملے گا، وہ تمہیں کہیں باہر سے نہیں مل سکتا، علم ہمارے پاس ہے، اگر علم چاہیے تو آنا ہوگا درے اہل بیت پر، یہیں پر تمہیں علم ملے گا، اور یہی ہماری میراث ہے،
علم کو اپنی میراث قرار دیا. اور ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کی کوشش یہی رہی ہے کہ علم کی ترویج کریں، اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ کریں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اگر یہ معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا تو یہ ساری مشکلات حل ہوں گی. آج بھی ہماری بدبختی کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں زبوں حال ہیں؟ ہم کیوں مشکلات کا شکار ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے ائمہ سے دور ہیں. ائمہ سے دور ہیں کیا مطلب؟ ہم علم سے دور ہیں. اگر ہمارا تعلق ائمہ علیہ السلام سے ہوتا، اگر ہمارا تعلق امیر المومنین سے ہوتا، مدینۃ العلم سے ہوتا، اگر ہمارا تعلق امام سجاد علیہ السلام سے ہوتا، اگر ہمارا تعلق امام باقر علیہ السلام سے ہوتا، تو کبھی بھی ہماری یہ حالت نہ ہوتی. العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر. ہر نیکی کی جڑ علم ہے، ہر برائی کی جڑ جہل ہے. اور اسی لیے امام علیہ السلام نے پوری کوشش اسی پر کی کہ وہ علم کو پھیلائیں، اور اسی وجہ سے ان کو باقر العلم کا لقب دیا گیا. علم کو شگافتہ کرنے والے، علم کو پھیلانے والے، علم کو وسعت دینے والے، علم کی گتھیاں سلجھانے والے. یہ ائمہ علیہ السلام کا لقب ہے. اور ہر علم میں امام باقر علیہ السلام، چونکہ اس سے پہلے علوم نہیں تھے، علوم کا آغاز ہوتا ہے امام باقر علیہ السلام سے. فقہ جو ہے وہ اسی دور سے شروع ہوتی ہے، حدیث اسی دور سے شروع ہوتی ہے، تاریخ اسی دور سے شروع ہوتی ہے، تفسیر اسی دور سے شروع ہوتی ہے، اور بہت سارے علوم اسی دور سے شروع ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لکھنے کا رواج نہیں تھا. لکھنے کا رواج امام باقر علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. اور دوسرا، جو اتنے سارے علاقے فتح ہوئے، ایران فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ہندوستان فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا، اب جو لوگ وہاں سے آتے تھے، اب یہ لوگ پہلے سے تہذیب یافتہ تھے، ایک تہذیب میں زندگی بسر کر رہے تھے. چونکہ ایک تہذیب میں زندگی بسر کر رہے تھے، تہذیب یافتہ تھے، تو یہ ایسے ہی نہیں آئے، بلکہ اپنے ساتھ وہ افکار بھی لے کر آئے. چونکہ یہ مسلمان تو بظاہر ہوئے تھے اپنے فائدے کے لیے، تاکہ ان سے جزیہ نہ لیا جائے، ٹیکس نہ لیا جائے، اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے تو مسلمان نہیں تھے. دل سے تو وہی اعتقاد رکھتے تھے جو ان کا سابقہ اعتقاد تھا. تو اب انہوں نے آ کر جب جہان اسلام میں آئے، جب مکہ مدینہ میں آتے، جب اسلامی شہروں میں آتے، تو اپنی وہی سابقہ ادیان کی افکار لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے، وہی سوالات پھیلانے شروع کرتے، خدا سے متعلق، پیغمبر سے متعلق، قرآن سے متعلق، یہ ساری چیزیں وہاں پر. تو اب امام علیہ السلام ایک ایک چیز کا جواب دیا کرتے تھے. کہا کہ حدیث میں مشکل ہے، آجو حدیث ہم سے لے لو. تفسیری نکات کہا کہ قرآن اصل ہے، اگر جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قرآن کی بنا پر کرنا ہے. قرآن ہمارے پاس معیار ہے، قرآن کو معیار قرار دیا، اور قرآن کی تفسیر کی. بہت ساری ہمارے پاس جو روایات ہیں تفسیری، وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے ہیں. اسی طریقے سے کلام میں اپنے اصحاب کی تربیت کی، یعنی لوگوں کی تربیت کی تاکہ یہ دوسرے لوگوں کی تربیت کر سکیں. محمد ابن مسلم جو امام کے صحابی ہیں، 30,000 احادیث محمد ابن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کی. 30,000 احادیث فقط ایک صحابی کی. اس کے علاوہ زرارہ ہیں، دوسرے افراد ہیں جنہوں نے فراوان احادیث امام علیہ السلام سے نقل کی. لیکن اس دور میں وہی امام جس سے اتنی کثرت سے شیعہ بھی اہل سنت بھی حدیث نقل کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج حدیث کی کتب میں امام باقر علیہ السلام کی کوئی خاص حدیث نہیں ہے. ناسبی افراد سے نقل کی جاتی ہے، بنو امیہ کے افراد سے نقل کی جاتی ہے، بنی مروان سے نقل کی جاتی ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام جو تمام محدثین کے سردار تھے، ان کی حدیث کتابوں میں نہیں ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے مکتب کی بنا اور اساس ہی انہی دو ائمہ کی احادیث پر ہے. سب سے زیادہ جو تشیع میں احادیث ہیں وہ امام صادقین علیہ السلام سے ہیں، لیکن دوسروں نے ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو نقل نہیں کیا. اور ایک اور کام جو ہر امام اپنی زندگی میں کرتے تھے، وہ نظریہ امامت کی تبیین اور ترویج تھی کہ یہ امامت کیا ہے،
کون امامت کا اہل ہے اور کسے اس منصب پر ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے پہلی مرتبہ منظم طور پر نظریہ امامت کو بیان کیا، ایک نظریے کی صورت میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نظریہ امامت پہلے نہیں تھا، نہیں، پہلے امامت بھی تھی، امامت کا اعتقاد بھی تھا، لیکن علمی طور پر نظریہ امامت کو سب سے پہلے امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے اس کی ترویج کی، اور اپنے اصحاب سے بھی کہا کہ اس کی ترویج کرو۔ حشام ابن حکم امام علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، ایک دفعہ محفل لگی ہوئی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، امام حشام سے کہتے ہیں کہ حشام، تم وہ مناظرہ جو تم نے عمر ابن عبید کے ساتھ کیا، ذرا اس کا حال تو ہمیں سناؤ۔ وہ کہتے ہیں مولا مجھے آپ کے حضور میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم مجھے وہ مناظرہ سناؤ۔ تو حشام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مولا۔ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں گیا، میں نے بصرہ میں جا کر دیکھا کہ عمر ابن عبید بہت بڑی شخصیت ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہیں، سوالات و جوابات ہو رہے ہیں۔ تو میں نے جا کر کہا کہ آگے پہنچا، آہستہ آہستہ مجمع کو ہٹاتا میں آگے پہنچا، اور میں نے جا کر کہا کہ اگر اجازت ہو تو میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ اب سب نے مڑ کے جو وہ حشام کی طرف دیکھا۔ اب اتنے بڑے بڑے شخصیات موجود تھیں، حشام چونکہ نوجوان تھے، بالکل ابھی نوجوان اور جوانی کے عالم میں تھے، لہذا سب بڑی بڑی شخصیات، علمی بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو ایسے میں حشام جو ہے وہ آ کر جب سوال کرتے ہیں تو سب نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ گیا، اتنے بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں اور بیچ میں ایک نوجوان آ کر سوال کر رہا ہے۔ تو کہا اچھا تم بھی سوال کر لو۔ حشام نے کہا کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ آپ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کیسا سوال ہے، ایک تو ہماری علمی بحث ہو رہی ہے، گفتگو کے بیچ میں تم کیسے سوالات لے کر آ گئے۔ سب نے غصے سے حشام کی طرف دیکھا۔ حشام نے کہا کہ میرے سوالات ایسے ہی ہیں، بس آپ ان کے جوابات دے دیجئے، مجھے جو ہے وہ کافی ہے میرے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو۔ اب حشام نے پوچھا کہ ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ کیا کرنا ہے، دیکھتے ہیں، سب آنکھوں سے ہی کام لیتے ہیں۔ پھر حشام نے کہا کہ دوسرا سوال کیا، کہا کہ آپ کا ناک ہے۔ اب مزید غصہ آنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، بھئی یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے، ناک ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے۔ اب وہ بھی غصے میں، اور جو اطراف میں تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچہ گرم، وہ زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا سوال، انہوں نے کہا میرے سوال ایسے ہی، آپ بس جواب دیجئے۔ کہا کہ ہے، کہا کہ کیا کرتے ہیں، کہا سونگھتا ہوں، کہا زبان ہے، کہا کیا کرتے ہیں، کہا کہ میں اس سے چکھتا ہوں، کہا ہاتھ ہیں، کہا کیا کرتے ہیں، کہا اس سے لمس کرتا ہوں سختی اور نرمی کو۔ جب حواس خمسہ کے بارے میں حشام سوال کر چکے تو اب حشام نے سوال کیا کہ کیا آپ کا دل بھی ہے؟ تو جو ہے اب کہا کہ آپ کا دل بھی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا کہ اس دل سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جب یہ حواس کسی چیز میں اشتباہ کرتے ہیں تو دل ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس اشتباہ کو دور کرتا ہے۔ حشام نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میری بات سنیے، وہ خدا جس نے آپ کے وجود میں آپ کے حواس کے لیے ایک امام قرار دیا ہے، کیا پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دیا؟ آیا ممکن ہے کہ پوری کائنات امام کے بغیر ہو؟ اس نے نام تو سن رکھا تھا حشام کا، لیکن شکل سے پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا تم حشام تو نہیں ہو؟ کہا میں ہی حشام ہوں۔ وہاں پر اس نے جو ہے وہ اس کا بڑا ادب و احترام کیا، اس کو اپنے پاس لا کر بٹھایا۔ اب امام حشام سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے حشام، تم نے یہ جو استدلال کیا یہ تم نے سیکھا کہاں سے؟ کہا مولا آپ کے در سے سیکھا ہے میں نے، یہ آپ کے در سے لیا ہوا علم ہے جو میں نے بیان کیا، میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے نظریہ امامت کو ثابت کیا۔ اور اس طرح دوسرے بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ابان سے امام کہتے ہیں کہ ابان اجلس فی المسجد وفتن للناس، وفتن الناس،
اے ابان جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ ایسے ہوں جو علمی لحاظ سے اس قابل ہوں کہ وہ جا کر لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ شیعہ کا معیار امام علیہ السلام نے بتایا کہ جو علمی لحاظ سے اس قابل ہو کہ وہ لوگوں کو رہنمائی کر سکیں۔ چونکہ ہمارا تعلق امام علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، ہمیں چاہیے کہ ہم آئیں آئمہ کے در پر، آئمہ کی سیرت کو جانیں، آئمہ سے علم حاصل کریں اور آج کی مشکلات کو دور کریں۔ آج ہم کیوں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں؟ آج ہم مشکلات میں اس لیے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم آئمہ کے نام لیوا ہیں لیکن آئمہ کے پیرو نہیں ہیں حقیقت میں۔ اگر ہم آئمہ کی حقیقی معنوں میں پیروی کریں تو ہماری تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ آج ہماری مشکلات کی وجہ یہ کہ ہم نے آئمہ سے تمسک نہیں کیا، کہا ہے لیکن تمسک نہیں کیا۔ تمسک کب کریں گے؟ جب اس راستے پر چلیں گے۔ ہماری حالت ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی سینری کو دیکھ کے کہتے ہیں، کوئی اچھا سین دیکھ کے کہتے ہیں بڑی خوبصورت جگہ ہے، آپ شمالی علاقہ جات میں چلے جائیے، کشمیر کی طرف چلے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت راستہ ہے، آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیجئے، کیا حسین راستہ ہے، ساتھ ساتھ دریا بہہ رہا ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، درمیان میں سے سڑک گزر رہی ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اتنی خوبصورتی ہے قدرتی جو ہے وہ ہر چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو کیا اس راستے کی تعریف کرنا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا؟ کبھی بھی راستے کی تعریف ہمیں منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گی۔ راستے پر جب تک نہیں چلیں گے ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہی ائمہ علیہ السلام نے بار بار تاکید کی، اور واقع کربلا کے بعد جو ائمہ کی روش تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو شعور دیں، لوگوں کو ادراک دیں، لوگوں کو علم دیں، لوگوں کو معرفت دیں۔ جب لوگ باشعور ہو جائیں گے تو خود بخود سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے اتنی زیادہ علم پر ہر امام نے تاکید کی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام سے صحیح معنوں میں متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص محسن ملت شیخ محسن نجفی صاحب کے لیے۔